الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا کروڑواں شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں چنا۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، غریب ہے، امیر ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس کی سب کی ذمہ داری یہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مقام تک پہنچ جائے۔ تو اسی سلسلے میں برصغیر کے اندر بہت سے بزرگان دین تشریف فرما ہوئے، جن میں حضرت داتا حجویری رحمۃ اللہ اور بہت سے صوفیہ اکرام تشریف لائے۔ اسی طرح ایک تاجر جو ہندوستان میں بھی تجارت کرتا تھا، وہ مکہ مدینہ سے آتا اور راستے میں سامان خریدتا ہوا ہندوستان کے اندر تشریف لاتا، تو جب واپس جاتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جا کر درود و سلام پیش کرتا اور وہاں بیٹھ کر آرام کرتا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہاں جاتے ہو، سفر کرتے ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دین ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو متوجہ کرو اور میرا دین پھیلاؤ۔ اسی طرح دو تین دفعہ اس طرح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بندے نے، اس صحابی بندے نے اور اس کو ماننے والے نے، اس مسلمان مومن نے کیا کیا، ہندوستان کے اندر آ کر جو لوگ محنت مزدوری کرتے تھے ان پر تبلیغ کام شروع کر دیا، اور وہ آہستہ آہستہ 2 سے 3، 3 سے 4، 5، 10 ایسے ہوتے ہوتے گروہ کی شکل اختیار کر گئے۔ اور اب سب کا کیا کام تھا؟ یہی تھا کہ اپنی زندگی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دین پر لے کر چلے، اور دوسروں جتنے مسلمان ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس جو دین ہے اس پر چلنے والے بن جائیں۔ اپنی فکر کرنی ہے، دوسروں کا سوچنا ہے، اور بغیر لالچ کے، بغیر کسی اس کے مشکلات کے یہ سارے معاملات کو حل کرنا ہے۔ اپنے مسلمان جو ہیں ان کو اصلاح کرنی ہے، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو اطلاع بھی کرنی ہے اور ان کو تبلیغ بھی کرنی ہے۔ تو اسی سلسلے میں وقت گزرتا گیا، لوگ مسلمان ہوتے گئے، جو کریمین لوگ تھے وہ بھی اللہ کے نبی کی دعوت کو سن کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس طرح یہ بہت بڑا ایک گروہ کی شکل اختیار کر گیا اور ایک جماعت بن گئی۔ اور یہ جو جماعت تھی آج کل تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے۔ میں نے ان کے مقام سے سنا ہے، ان کے ممبر سنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہ کسی مسلک سے نہیں ہے، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں، اور جو کلمہ پڑھتا ہے وہ بھی مسلمان ہے، چاہے وہ کمزور ہے، وہ طاقتور ہے۔ اسی طرح کسی کا مان کم ہوتا ہے، کسی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہم کسی کے بارے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ وہ مسلمان جس نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ خود کو بھی ٹھیک کرے، خود کی بھی اصلاح کرے اور دوسروں کو اس کا اطلاع کرے۔ اس سلسلے میں ہر سال رائمنڈ مرکز کے اندر تبلیغی اجتماع ہوتا ہے، جو پہلے ایک اجتماع ہوتا تھا، اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ آدھا جو پاکستان ہے ایک حصے میں آئے گا، دوسرے حصے میں آئے گا، تاکہ رش نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو، اور چاہے کوئی کسی مسئلے کے تعلق رکھتا ہو، ہم سب کا ایک ہی عمل ہے، ایک ہی کام ہے، ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ اللہ کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہر جگہ پہنچ جائے، ہر مسلمان کی زندگی میں آ جائے۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں میں بھی اس پر عمل کرنے والے بن جاؤں اور آپ سب اس پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اسی سلسلے میں کل بروز اتوار کو رائمنڈ اجتماع کے اندر دعا ہے، جہاں مختلف بزرگ تشریف فرما ہوں گے اور اپنے بیانات کریں گے، اور دعا کے لیے اللہ کے ہاں
حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔